مسلم معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہے یہ ہے کہ ہمارے یہاں اداروں یا کلبوں کی بھرمار ہے. ہر ادارہ یا کلب کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ بھی ہے، لیکن کسی بھی ادارے میں ایسا نمائندہ ہمیں نظر نہیں آتا جو کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے یا نیتا سے اپنے علاقے کے بنیادی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے تئیں فکر مند. بدقسمتی دیکھیے، دیگر قومیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں کلب یا ادارے رکھتی ہیں، مگر ان اداروں کے برعکس ہمارے ادارے بالکل مختلف ہیں. ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے یا تو تعلیم حاصل کرتے نظر آتے ہیں یا پھر انہیں کسی کلاسیکل راگ پر اپنی موسیقی یا رقص کی تربیت دی جاتی ہے. کسی جگہ ڈرائنگ کلاسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کلبوں میں. اس سلسلے میں فنڈنگ سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99.99% ادارے یا کلب نوجوانوں کے ٹائم پاس کرنے کی جگہیں بن گئی ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں نوجوان نسل یا تو کیرم بورڈ سے اپنا دل بہلاتے ہیں یا پھر سیاسی لیڈروں کے عطیہ کی گئی ٹیلی ویژن سے اپنا دل بہلاتے ہیں. افسوس ہمارے کلب کے نمائندے اس قدر جہالت کے اندھیرے میں غرق ہو چکے ہیں کہ آس پاس کے دکانداروں سے، ضرورت مند طبقے سے لے کر صاحب خیر حضرات سے ہزار روپے چندے کے دھندے تو کر لیا کرتے ہیں تاکہ علاقے کی چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی گلیوں میں اسپورٹس ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جا سکے، لیکن کسی کلچرل اور تعلیمی پروگرام کے مستقل بندوبست کے لیے اپنا قدم تک نہیں اٹھا بڑھاتے. بس بھلے وہ اسپورٹس کے نام پر اپنے نیتاؤں سے لاکھ روپے کا انتظام تو کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان لیڈروں کے پاس یہ تجویز تک نہیں رکھتے کہ قوم کے بچوں کے لیے ایسی رقم مختص کی جائے جس سے کلب کے احاطے میں تعلیمی بیداری کے تئیں ٹھوس اور ضروری اقدامات اٹھائے جا سکیں. کیا خوب ہوتا کہ ہم خود کو بدل پاتے، کیا خوب ہوتا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے فکر مند ہوتے، کیا خوب ہوتا کہ اپنے اداروں کو ہم مثالی ادارہ کی مانند ایک نئی جہت عطا کرتے، کیا خوب ہوتا کہ ہمارے سماج کا ہر فرد حکومت یا سسٹم پر طنز کرنے کے بجائے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھ پاتا. کیا خوب ہوتا کہ فرد سے افراد اور افراد سے ایک مثالی سماج یا سوسائٹی کی تشکیل ہوتی تاکہ ہماری قوم بھی ہر جگہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے لہرا